अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। जेल के घड़ियाल ने 5 का घंटा बजाया। फेरोज चौंक कर उठ बैठा। आज वो तमाम रात जागता रहा था, कभी कोठड़ी में इधर से उधर टहलते हुए, कभी संगीन फर्श पर बेचैनी से करवटें बदलते हुए और कभी सजदे में खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाते हुए। उसकी रहम की अपील सदर मुमलिकत ने मुस्तरद कर दी थी और आज सुबह 6 बजे उसे फांसी दी जाने वाली थी। वो जानता था कि उसे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। कातिल कोई और ही है, मगर सज़ा उसे दी जा रही है। शहर के एक करोड़पति सरमायादार और मिल ओनर ने अपने एक कारोबारी रकीब को रास्ते से हटाने के लिए साजिश की। मजदूरों के एक गिरोह को उकसाकर उसके कारखाने में हड़ताल करा दी और जब हड़ताली मजदूरों को समझाने की कोशिश कर रहा था, किसी किराए के गुंडे ने उस पर गोली चलवा दी। फेरोज का ताल्लुक यूनियन से था, जो हड़ताल के हक में नहीं थी। वो और उसके चंद साथी हड़ताल के बावजूद काम पर आए थे और काम कर रहे थे। जिस वक्त कारखाने का मालिक मजदूरों से मुखातिब था, तो कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे महज उसकी तकरीर सुनने आ गया था। मालिक के बराबर हड़ताली मजदूरों का लीडर भी खड़ा हुआ था। जब गोली चली तो मजदूरों में भगदड़ मच गई। वो भी भाग रहा था कि चंद लोगों ने उसे पकड़ लिया। फिर पता नहीं कैसे उसके कोट की जेब से एक रिवॉल्वर भी बरामद कर लिया गया, जिसके बारे में बाद में कहा गया कि इससे चलने वाली गोली ने कारखाने के मालिक की जान ली थी। इस्तगासा के वकील ने दावा किया कि उसने कारखाने के मालिक के इशारे पर हड़ताली मजदूरों के लीडर को कत्ल करवाना चाहा था, मगर गोली मालिक को लग गई। ऐसे गवाह लाए गए जिनकी जिंदगी में उसने कभी सूरत नहीं देखी थी और उनसे ही गवाही दिलवाई गई कि फेरोज ने फला और फला मौके पर हमारे सामने वाज़े अल्फाज में मजदूरों को कत्ल करने का इरादा जाहिर किया था। रिवॉल्वर दिखाया था, वो नोट निकाल कर दिखाए थे जो उसे इस काम के मुआवजे में कारखाने के मालिक ने दिए थे, और फिर अदालत ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। उसके रिश्तेदारों ने, उस यूनियन ने जिसका वो रुकन था, और शहर के कुछ मुखलिस लोगों ने जो उसकी बेगुनाही पर यकीन रखते थे, बहुत दौड़ धूप की। जहां तक लड़ सकते थे लड़े, मगर करोड़पति सरमायादार का रुपया दूर दूर तक फैल गया था। किसी के बनाए कुछ बन ना सका। रहम की ज़ाती अपील मुस्तरद हुई तो शहर की बहुत सी तंजीमों और नुमाया शख्सियतों ने इज्तिमाई अपील की, मगर हुकाम ने उसके जवाब में इंतज़ार किए बगैर ही फांसी की तारीख मुकर्रर कर दी। फेरोज़ की आखिरी उम्मीद अब यही थी कि शायद मुकर्ररा वक्त से पहले अपील का जवाब मंजूरी में आ जाए। कोठड़ी के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। कुफल खोला गया और जेल का वार्डन 2 सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। फेरोज ने उम्मीद व बीम के आलम में वार्डन की तरफ देखा, मगर वहां उसे जो संगीन संजीदगी नजर आई, उसने उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझा दी। एक ठंडी और गहरी सांस भरकर वो उठ खड़ा हुआ। फांसी घर में जेल के सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर, एक मौलवी साहब, वार्डन, 2 सिपाहियों और जल्लाद के अलावा एक प्रेस फोटोग्राफर भी था। सुपरिटेंडेंट ने उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश मालूम की। फेरोज ने अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों और कुछ दोस्तों के नाम फर्दन फर्दन पैगामात दिए और ख्वाहिश की कि एक मरतबा और मुतालिका हुक्काम से रहम की अपील के बारे में मालूम कर लिया जाए कि इस पर कोई फ़ैसला किया गया या नहीं। सुपरिटेंडेंट ने बताया कि वो यहाँ आने से पहले मालूम कर चुके हैं। मज़ीद ये कि ऐसा इंतज़ाम करके आए हैं कि अगर कोई फ़ैसला ऐन वक्त पर भी मौसूल हुआ तो फौरी तौर पर इत्तला पहुँचाई जा सके। उसके बाद मौलवी साहब ने उसे एक कलमा पढ़वाया, तौबा इस्तग़फ़ार कराई। फिर फेरोज़ की मशकें कस दी गई। जल्लाद ने उसका बाजू पकड़कर तख्ते तक ले जाना चाहा, मगर फेरोज़ ने उसका हाथ झटक दिया। खुद निहायत हिम्मत के साथ सीढ़ियां तय करता हुआ ऊपर पहुंच गया। जल्लाद ने उसके चेहरे पर सिया गिलाफ चढ़ा दिया। मोटे शहतीर से लटकता हुआ रस्सी का फंदा फेरोज़ की गर्दन में डालकर कस दिया और इशारे के लिए सुपरिटेंडेंट की तरफ देखा। लेकिन इससे कबल के सुपरिटेंडेंट, जिसकी नज़रें अपनी रिस्टोवस पर जमी हुई थी, हाथ उठाकर कोई इशारा करके एक बड़ी अजीबोगरीब बात रूनुमा हुई। रस्सी का वो फंदा, जिसका एक सिरा शहतीर से और दूसरा फेरोज़ की गर्दन में कसा हुआ था, अचानक यूं गायब हो गया जैसे कभी मौजूद ही नहीं था। मुझे सैयद नगर आए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया था। दारुल हुकूमत से रवानगी के वक्त इतने दिन ठहरने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर जिन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ था, वो अपनी शोहरत से कहीं ज़्यादा साहिब इल्म फ़न साबित हुए। रूहानियत और पुरस्रार उलूम से मेरा शगफ जुनून की हद तक था।
یہ شوق کچھ تو وراثت میں ملا تھا اور کچھ ایک خوددار سید بزرگ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے جب ہمارا خاندان حجاج بن یوسف کے زمانے میں سندھ کا آباد ہوا تھا تو اس وقت ان بزرگ نے پیشگوئی کی تھی کہ ہمارے خاندان کی ہر نسل میں ایک نہ ایک ایسا شخص ضرور پیدا ہوگا جو ان بزرگ کی چھوڑی ہوئی امانت کو سنبھالے گا اور علوم روحانیت میں کمال حاصل کرے گا۔ میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ ان کی پیشگوئی مجھ پر صادق آتی تھی۔ خدا کے فضل سے میرے عزیز و اقارب میں کچھ اور ہستیاں بھی ایسی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پر اس امانت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اس سلسلے میں بچپن سے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھا۔ جب تک تعلیم کا سلسلہ جاری رہا میری دلچسپی پرانی اور نایاب کتابوں اور بزرگوں کے چھوڑے ہوئے ملفوظات کے مطالعے تک محدود رہی، لیکن یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہی میں اپنی تمام توجہ کے ساتھ روحانیت اور ہر قسم کے پراسرار علوم کو حاصل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ دنیا کے ہر گوشے کا سفر کیا، ہر مذہب و ملت کے باکمال لوگوں سے ملا اور ان سے تھوڑا بہت اکتساب فن کیا۔ سید نگر کا سفر بھی اسی مقصد سے تھا۔ خیال تھا کہ زیادہ سے زیادہ 3-4 ماہ لگ جائیں گے، مگر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ان بزرگ سے ملنے کے بعد محسوس ہوا کہ ان کے بارے میں جتنا سنا تھا وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں، اور اگر مجھے واقعی کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے مدت کی قید ختم کرنا ہوگی۔ یہ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر عبور حاصل کرنے کے لیے ایک عمر درکار ہوتی ہے، لیکن جہاں تک نظریاتی طور پر کسی بات کا سمجھنے کا تعلق ہے تو ان بزرگ کی خصوصی اور نہایت مشفقانہ توجہ نے اس مختصر مدت کو ہی میرے لیے کافی بنا دیا۔ میں نے کبھی اپنی صلاحیتوں کی نمائش کو پسند نہیں کیا اور نہ کبھی عوام کی عقیدت یا اوہام پرستی سے فائدہ اٹھا کر اپنے فن کو کسب معاش کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، اور جو جانتے تھے ان میں سے بھی ایسے افراد 3-4 سے زیادہ نہیں تھے جنہیں کسی نہ کسی حد تک میری بعض پوشیدہ صلاحیتوں کا علم ہو۔ لیکن اپنے علم کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنے کے خلاف ہوتے ہوئے بھی میں اپنا فرض سمجھتا تھا کہ اگر میری ذات سے خلق خدا کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو مجھے اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے محدود حلقہ احباب میں دارالحکومت کی خفیہ پولیس کے انسپکٹر سلیم کا نام شامل تھا، جس کے توسط سے مجھے اکثر و بیشتر پراسرار اور الجھے ہوئے کیسوں میں قانون و انصاف کی مدد کرنے کا موقع ملتا رہتا تھا۔ ان بزرگ سے رخصت کی اجازت پا کر میں دوسرے دن واپسی کا ارادہ کر رہا تھا۔ سید نگر ایک چھوٹا سا شہر تھا جہاں دارالحکومت سے شائع ہونے والے اخبارات سپہر تک پہنچتے تھے۔ میں چائے پی رہا تھا کہ ملازم لڑکے نے اخبار لا کر دیا۔ صفحہ اول کی سرخیاں سرسری نظر سے دیکھتے ہوئے میں نے اخبار پلٹا ہی تھا کہ ایک دلچسپ خبر نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ حیرت انگیز معجزہ، پھانسی کا پھندا غائب ہو گیا۔ کل صبح 6 بجے جب مشہور قتل کے مقدمے کے مجرم فیروز کو پھانسی دی جانے والی تھی تو مشیت الہی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ جسے بچانا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ ہمارے رپورٹر کا، جو اس حیرت انگیز واقعے کا عینی شاہد ہے، بیان ہے کہ جس وقت فیروز کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر کے پھندا اس کی گردن میں ڈال دیا گیا تو کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اگلے لمحے وہ ایک آزاد انسان کی حیثیت سے سانس لے رہا ہوگا۔ مگر ٹھیک اس وقت جبکہ جلاد اپنا فرض انجام دینے ہی والا تھا کہ ایک معجزہ رونما ہوا اور فیروز کی گردن میں پڑا ہوا پھانسی کا پھندا یوں غائب ہو گیا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ حیران و سراسیمہ سپرنٹینڈنٹ جیل اور دوسرے حکام ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ پھانسی ملتوی کر کے فیروز کو واپس جیل بھیج دیا جائے یا دوسری رسی فراہم کر کے قدرت کے فیصلے کو چیلنج کیا جائے کہ 6:35 پر صدر مملکت کا تازہ حکم موصول ہوا جو انہوں نے رحم کی اجتماعی اپیل پر صادر کیا تھا۔ اس حکم کے مطابق فیروز کی سزائے موت منسوخ کر کے عمر قید میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ قدرت کے اس معجزہ نما فیصلے نے عوام کے اس خیال کی تائید کی ہے کہ فیروز اصل میں بے گناہ ہے اور اسے، جیسا کہ اس کا بیان ہے، ایک گھناؤنی سیاسی سازش میں دانستہ پھنسایا گیا ہے۔ اس خبر کے بعد میں بڑی تفصیل سے فیروز کے پھانسی کی کوٹھڑی سے نکلنے اور رسی غائب ہونے تک کے واقعات تحریر کیے گئے تھے۔ اس خبر کا روحانی پہلو مجھے بڑا دلچسپ معلوم ہوا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ دارالحکومت پہنچنے کے بعد میں نہ صرف فیروز سے ملنے کی کوشش کروں گا بلکہ ممکن ہوا تو اس پھانسی گھر کو بھی دیکھوں گا جس کی رسی و پھندا، جس کے ذریعے اب تک نامعلوم کتنے انسانوں کو پھانسی دی جا چکی ہوگی، اس مافوق الفطرت انداز میں غائب ہو گئی تھی کہ کوئی شک نہیں کہ خدا کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔
اگر وہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو ہزاروں ہیلوں بہانوں سے بچا سکتا ہے، لیکن موجودہ واقعہ مجھے دو وجوہات سے اس کی صحت کو تسلیم کرنے میں تردد ہو رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں ہر کام کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، اور اصولی طور پر مشیت الہی کی یہ منشا نہیں کہ وہ کار حیات کے فطری معمول میں غیر فطری انداز سے دخل دے۔ غرض یہ کہ انسانی فلاح و بہبود کا کوئی اہم پہلو یا مسئلہ اس کا متقاضی ہو، اور یہ بات بھی خدا کے بیشتر پیغمبروں یا برگزیدہ بندوں کے زمانے تک ہی محدود رہی ہے۔ اس بنا پر یہ ماننے میں مجھے تامل تھا کہ فیروز کی زندگی بچانے یا اس کی بے گناہی ثابت کرنے کا مسئلہ اتنا اہم تھا کہ اس مافوق الفطری مظاہرے کی ضرورت پیش آتی۔ دوسری وجہ میرے تردد کی یہ تھی کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ معاملہ واقعی اہم تھا، تب بھی رسی کا غائب ہونا کیا ضروری تھا؟ کیا یہی نتیجہ رسی کو توڑ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ جیل کے حکام اگر 10 مرتبہ بھی فیروز کو پھانسی پر لٹکاتے تو رسی 10 مرتبہ ٹوٹ سکتی تھی، اور یہ بات رضا الہی ظاہر کرنے کے سلسلے میں عقل سے زیادہ قریب ہوتی۔ پھر بار بار یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ اس تعجب انگیز واقعے کی پس پردہ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ دوسرے دن 12:30 بجے دوپہر میں دارالحکومت پہنچ گیا، جہاں ایک اور حیرت انگیز واقعہ یا یوں کہیے کہ واقعات کا ایک سلسلہ پیش آ چکا تھا۔ میں نے فیروز سے ملاقات کرنے کے خیال سے انسپیکٹر سلیم کو بھی اپنی آمد سے مطلع کر دیا تھا، مگر یہ امید نہیں تھی کہ وہ اسٹیشن پر میرے استقبال کے لیے موجود ہوگا۔ خدا کا شکر ہے، اس نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، 1 سال کی طویل غیر حاضری کے بعد آپ نے عین اس وقت پر واپس آنے کا فیصلہ کیا جبکہ میں آپ کی مدد کی اشد ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ خدا کے بندے، نہ دعا نہ سلام، نہ میری خیریت پوچھی، نہ اپنے بارے میں کچھ بتایا، صورت دیکھتے ہی مطلب کی بات چھیڑ دی۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے کچھ دم لینے کا موقع تو دیا ہوتا۔ بات ہی ایسی ہے، سلیم نے پریشان لہجے میں کہا، آپ کو لینے کے لیے تفتیش ادھوری چھوڑ کر آیا ہوں، آپ کا سامان کہاں ہے؟ وہ قلی نکال رہا ہے۔ میں نے ڈبے سے اترتے ہوئے قلی کی طرف اشارہ کیا۔ سلیم اپنے ساتھی انسپیکٹر کی طرف گھوما۔ حمید صاحب، اس نے کہا، آپ یہ سامان نعیم صاحب کے گھر پہنچا کر ہیڈ کوارٹر چلے جائیے۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ سلیم نے میرا بازو پکڑ کر پلیٹ فارم کے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پولیس اسپتال کے مردہ خانے اور پھر ہیڈ کوارٹر۔ مگر کیوں؟ بات کیا ہے؟ کل رات شہر کے مختلف علاقوں میں رہنے والے 4 افراد نے یا خودکشی کر لی یا انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم واقعی بہت پریشان ہو۔ میں نے بات کاٹی۔ اتنے پریشان کہ خود اپنی تضاد بیانی محسوس نہیں کر سکتے۔ ایک طرف کہتے ہو کہ 4 افراد نے خودکشی کر لی، دوسری سانس میں بتاتے ہو انہیں قتل کیا گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں یا نہیں؟ آپ پہلے میری پوری بات تو سن لیں، سلیم نے گیٹ سے نکلتے ہوئے کہا۔ سامنے ہی پولیس کی گشتی کار کھڑی ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی کانسٹیبل بیٹھا ہوا تھا۔ سلیم نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے پہلے مجھے بیٹھنے کا موقع دیا، پھر خود بھی ساتھ ہی اندر آتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ جہاں سے آئے تھے وہیں واپس لے چلو، اس نے کانسٹیبل کو ہدایت کی اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ تم مجھے کچھ سنا رہے تھے؟ میں نے کہا۔ جی ہاں، سلیم دھواں چھوڑتے ہوئے بولا۔ آج صبح شہر کے تھانوں سے ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کی گئی کہ ان کے علاقے میں 4 لاشیں پائی گئی ہیں، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ انہیں قتل کا کیس سمجھیں یا خودکشی کا۔ مجھے تفتیش کا حکم دیا گیا۔ جو حالات اب تک میں معلوم کر سکا ہوں وہ یہ ہیں، 4 افراد معاشرے کے محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام تاج الدین ہے اور وہ درزی تھا۔ تیسری لاش عبد الغنی کی ہے جو پان فروش تھا، اور چوتھا آدمی رفیق احمد تھا جس کی بیکری کی دکان تھی، سوائے رفیق کے جو اپنے کمرے کی چھت سے رسی کے ذریعے لٹکتا ہوا پایا گیا۔ باقی تینوں افراد اپنے بستروں پر مردہ ملے، لیکن ان سب کو کسی رسی سے پھانسی دے کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ان سب کے گلوں پر ایک ہی قسم کے نشانات ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر کا خیال ہے کہ انہیں نہ صرف رسی سے بلکہ عین ممکن ہے کہ ایک ہی قسم کی رسی سے مارا گیا ہو، اور وہ رسی یا تو وہی ہے یا بالکل اسی طرح کی ہے جس سے رفیق کی لاش لٹکتی پائی گئی۔ شروع میں مقامی تھانوں کے انسپیکٹروں کا اندازہ تھا کہ ان لوگوں نے خودکشی کی ہے، جس کی بڑی وجہ وہ حالات تھے جن میں لاشیں پائی گئیں۔ مثلاً دوست محمد اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے تنہا سو رہا تھا۔ صبح کو بھی اس کے کمرے کا دروازہ بند پایا گیا، کوئی کھڑکی تک کھلی ہوئی نہیں تھی۔ اسی طرح تاج الدین کمرے میں اگرچہ بیوی بچوں کے درمیان سو رہا تھا، مگر رات کو ان میں سے کسی نے کوئی آہٹ تک نہیں سنی۔ پھانسی دے کر ہلاک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مقتول کچھ نہ کچھ مزاحمت ضرور کرتا ہے، اور اگر ایسی مزاحمت ہوئی ہوتی
तो ताजुद्दीन के बिल्कुल बराबर सोने वालों की आंख ज़रूर खुल जाती। फिर घर का दरवाज़ा उसका भी अंदर से बंद ही मिला। तकरीबन यही मामला अब्दुल गनी का है। इन तीनों केसों में बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी मौत उनके अपने इरादे और अमल का नतीजा हो, यानी खुदकुशी। लेकिन अव्वल तो किसी को ऐसी कोई परेशानी या उलझन लाहक नहीं थी कि वो खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचते। दूसरा, जाहिर है कि अपने आप को फांसी देने के बाद कोई लाश गले से रस्सी खोलकर और उसे ज़ाया करके आराम से बिस्तर पर आकर नहीं लेट सकती। गोया उन्हें कत्ल किया गया है, जिसके बारे में अभी तक बता चुका हूँ कि ज़ाहिरी शहादतें इसकी भी तस्दीक नहीं करती। वाकई बड़े उलझे हुए हालात हैं, मैंने पहली मर्तबा दिलचस्पी लेते हुए कहा। अभी आपने सुना ही क्या है, सलीम अपनी बात जारी रखते हुए बोला। अब आइए रफ़ीक की जानिब। जैसा कि मैंने अभी बताया, सिर्फ उसी की लाश खुदकुशी के नज़रिए को तक़वियत पहुंचाती है, मगर उसकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई परेशान कुन मसला नहीं था जो उसे इस इंतहाई इक़दाम पर मजबूर करता। इसके अलावा जब ये चारों केस हमारे इल्म में आ गए और पुलिस सर्जन ने बताया कि हो सकता है वो सब एक ही या एक जैसी रस्सी से हलाक हुए हों, तो ये भी सोचा गया कि मुमकिन है किसी एक शख्स या अशखास ने उन सबको कत्ल किया हो। फिर रफ़ीक को किसी वजह से बाकी तीनों पर परखाश हो और उसने उन तीनों को ठिकाने लगाकर खुदकुशी कर ली हो। लेकिन इन दोनों सूरतों में हमारे लिए सबसे बड़ी उलझन यही है कि कातिल रफ़ीक हो या कोई और, मगर उसने ये काम आखिर किस तरह किया। वो हर तरह के बंद कमरे में कैसे दाखिल हुआ और कैसे बाहर निकला। वो अफराद से भरे हुए कमरों में इतनी खामोशी के साथ किस तरह ताजुद्दीन ये अब्दुल गनी का काम तमाम कर सका। जबकि बात सिर्फ इतनी भी नहीं है कि उनका महज गला घोंट दिया हो। पुलिस सर्जन की रिपोर्ट के मुताबिक उन सब की गर्दन की हड्डियां टूटी हुई और गर्दनें खिंची हुई हैं, जैसा कि किसी को लटकाकर फांसी देने में हो जाती हैं। गोया उनका गला नहीं घोंटा गया, बल्कि उन्हें फांसी दी गई है। मगर रफ़ीक जैसा दुबला पतला आदमी ये काम हरगिज़ नहीं कर सकता। यानी बात घूम फिर कर ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां तुम्हारी नाक किसी पुरस्रार माफूकुल फितरत वजूद की बू सूंघने लगी है। मैंने कहा, तो फिर आप ही बताइए और क्या नतीजा निकाला जाए? सलीम ने बेचारगी से पूछा। तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि अगर इन्हें कत्ल फ़र्ज कर लिया जाए तो तरीक़ा कत्ल या आलाए कत्ल के अलावा इन वारदातों में कोई और बात भी मुश्तरक है या नहीं? मैंने सोचते हुए सवाल किया। मिसाल के तौर पर ये लोग आपस में एक दूसरे से वाकिफ़ थे या नहीं? जी हाँ, मैं इसी जानिब आने वाला था, सलीम ने जवाब दिया। मज़ीद तहकीकात से मालूम हुआ कि ये ना सिर्फ एक दूसरे को जानते थे, बल्कि गुलशन कॉलोनी के इलाके में एक ही स्ट्रीट पर इन सब की दुकानें करीब करीब वाक़े हैं। मोहल्ले वालों के बयान के मुताबिक उनके ताल्लुकात आपस में बहुत अच्छे थे। मोहल्ले में किसी से उनका झगड़ा तो नहीं था। जहाँ तक मालूम हुआ है, किसी शख्स से उनकी ऐसी दुश्मनी नहीं थी कि वो उनकी जान लेने पर तुल जाता, सलीम ने कहा। इसके अलावा अगर ऐसी कोई बात थी भी तो फिर वही सवाल पैदा होता है कि आखिर किसी ने उन सबको कैसे कत्ल किया होगा। अब तक की तहकीकात में कोई ऐसी बात भी सामने आई जिससे मकसद कत्ल पर कोई रोशनी पड़ती हो? बिल्कुल नहीं। एक और बात, मैंने कुछ सोचते हुए पूछा। तुमने बताया कि रफ़ीक की लाश रस्सी से लटकी हुई पाई गई थी, तो क्या तुमने देखा कि जो फंदा उसके गले में डाला गया उसकी साख्त कैसी थी? क्या मतलब? कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि रस्सी के बांधने या गिरा देने के अंदाज से भी कातिल की शख्सियत और उसके किरदार को समझने में मदद मिल सकती है। दरअसल जब यह मामला मेरे सुपुर्द किया गया तो मुकामी थाने के इंस्पेक्टर ने लाश उतरवाकर रस्सी उसके गले से निकलवा दी थी। उस वक्त से मैं इतना मसरूफ़ रहा कि उसे देखने का मौका ही नहीं मिल सका। वैसे ईमानदारी की बात यह है कि मेरे ख्याल में इसकी इतनी अहमियत भी नहीं थी। अब आप कहते हैं तो उसे भी देख लेंगे। जो कुछ मैं सोच रहा हूँ, अगर वही बात निकली तो ये रस्सी बुनियादी अहमियत की हामिल भी हो सकती है, मैंने जवाब दिया। मुर्दा खाने में चारों लाशों को देखने के बाद मेरी राय पुलिस सर्जन से मुख्तलिफ नहीं थी। गर्दन के निशानात बिलाशुबा यही जाहिर करते थे कि उन सबको एक ही जिसामत की रस्सी से फांसी दी गई थी। मुझे लाशों का मुआयना करते छोड़कर इंस्पेक्टर सलीम रस्सी के सिलसिले में मालूम करने चला गया था। उसने मुताल्लिका थाने के इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि उसने लाश के साथ ही रस्सी भी हेडक्वार्टर के अमले के सुपुर्द कर दी थी। सलीम ने हेडक्वार्टर से राब्ता कायम किया, मगर वहाँ 15 मिनट तक एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे से पूछगछ करने के बाद भी ये नहीं मालूम हो सका कि रस्सी अब कहाँ है। सभी उसके बारे में लाइल्मी का इजहार कर रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि लाश की गर्दन से खुलते ही रस्सी जैसे हवा में तहलील हो गई। दूसरे दिन का सूरज एक और अंधोनाक वाक़ये की खबर के साथ तुलू हुआ।
رسی غائب ہونے پر سلیم کو اپنے ماتحتوں کی لاپرواہی پر اتنا غصہ آیا تھا کہ وہ اس غیر ذمہ داری کی چھان بین کرنے اسی وقت ہیڈ کوارٹر روانہ ہو گیا۔ میں بھی اپنے گھر واپس چلا گیا۔ سب انسپیکٹر حمید نے میرا سامان پہنچا دیا تھا، جسے میرے ذاتی ملازم علی جان نے اپنی فرض شناسی کا ثبوت دیتے ہوئے میری آمد سے پہلے ہی کھول کر درست کر دیا تھا۔ سید نگر جاتے ہوئے میں علی جان کو گھر کی دیکھ بھال کے لیے یہیں چھوڑ گیا تھا۔ اسے بھی میرے آنے کی اطلاع تھی، چنانچہ میں غسل کر کے نکلا تو وہ میز پر کھانا لگا چکا تھا۔ کھانے کے دوران اور اس کے بعد بھی میرا ذہن اس عجیب و غریب واردات میں الجھا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سلیم کا سوچنا درست ہی ہے۔ ان واقعات کی تہ میں یقیناً کسی پراسرار طاقت کا ہاتھ کام کر رہا تھا۔ مجھ سے رخصت ہونے کے بعد وہ شاید اتنا مصروف رہا کہ پھر اس دن اس سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن دوسرے دن وہ صبح ہی صبح آن دھمکا، اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ایک اور افسوسناک خبر کے ساتھ۔ اس نے بتایا کہ 15 منٹ پہلے ہیڈ کوارٹر سے اس کے گھر فون کر کے اسے فوری طور پر عتیق الرحمان صاحب کے بنگلے پر پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ عتیق الرحمان صاحب سرکاری وکیل تھے، اور فون پر دی گئی اطلاع کے مطابق آج صبح 6:30 بجے جب وہ حسب معمول نماز کے لیے نہیں اٹھے تو ان کی بیگم نے انہیں جگانے کے لیے کمرے کے دروازے پر دستک دی، لیکن زور زور سے پکارنے اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی جب اندر سے کوئی جواب نہیں ملا تو انہیں فطری طور پر تشویش ہوئی۔ اس وقت تک ان کے دونوں لڑکے اور دوسرے گھر والے بھی وکیل صاحب کے کمرے کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ کمرے میں 3 کھڑکیاں ہیں، مگر وہ بھی اندر سے بند پائی گئیں۔ مجبوراً وہ لوگ دروازہ توڑ کر اندر گھسے اور دیکھا کہ عتیق الرحمان صاحب کی لاش چھت کے کنڈے سے رسی کے ذریعے بندھی ہوئی لٹک رہی ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی ہے۔ ان کے بڑے صاحبزادے نے فوراً ہیڈ کوارٹر فون کیا، جس کے نتیجے میں انسپیکٹر سلیم کو موقع واردات پر پہنچنے کی تاکید کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واردات خودکشی کی ہی ہو، اس نے آخر میں کہا، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس کا تعلق بھی کسی نہ کسی طور پر کل کے واقعات سے ہے۔ اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ تحقیقات کے ابتدائی مرحلے سے ہی آپ کو شامل کر لیا جائے، تاکہ یہ تو نہ ہو کہ کوئی اہم سراغ ہمارے دیکھے بغیر ہی غائب ہو جائے۔ گویا کل تمہاری دن بھر کی جستجو کے بعد اس رسی کا سراغ نہیں ملا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، سلیم صاحب نے جواب دیا۔ پہلے میں آپ کے باوجود اسے اتنی اہمیت نہیں دے رہا تھا، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ واقعی کوئی اہم کڑی تھی، جسے قاتل یا قاتلوں نے پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اڑا لیا۔ آپ کے خیال میں ایک معمولی رسی نے آخر اتنی اہمیت کیوں اختیار کر لی ہے؟ میں ابھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے سوچتے ہوئے کہا، لیکن گزشتہ 3-4 دن میں رسی گم ہونے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ؟ سلیم نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ہاں، تم نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ عین اس وقت جب کہ فیروز کو پھانسی دی جا رہی تھی، شہتیر سے بندھا ہوا رسی کا پھندا پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ اوہ! سلیم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اور ان چاروں کو بھی پھانسی ہی دی گئی ہے؟ آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ وہی رسی اس کام میں استعمال کی گئی تھی؟ مگر کیوں؟ آخر فیروز کے معاملے سے ان لوگوں کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کے مقدمے کی پوری کارروائی کے دوران نہ گواہوں کی حیثیت سے نہ کسی اور طرح ان لوگوں کا نام سننے میں آیا۔ ممکن ہے فیروز کے مقدمے سے ان کا تعلق نہ ہو، کسی اور مقدمے سے ہو، خاص طور سے اس صورت میں کہ اب 5ویں نمبر پر ایک سرکاری وکیل کی موت واقع ہوئی ہے۔ میں نے جواب دیا، عتیق الرحمان صاحب کے بنگلے تک پہنچنے میں ہمیں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ پولیس، سرجن اور دوسرا عملہ پہلے سے ہی پہنچ گیا تھا۔ لاش چھت سے اتار کر ایک پلنگ پر رکھ دی گئی تھی۔ سرجن ابتدائی معائنے میں مصروف تھا۔ میں نے اور سلیم نے اسی رسی کو دیکھا۔ یہ غیر معمولی طور پر موٹی اور مضبوط رسی تھی، اور سب سے عجیب چیز جو دیکھنے میں نظروں کو کھٹکتی تھی وہ اس کا پھندا تھا۔ بالکل اس پھندے کی طرح بڑے اہتمام سے تیار کیا ہوا تھا جو مجرموں کو پھانسی دینے میں استعمال ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر اس کی شناخت کا کوئی طریقہ ممکن ہو تو یہ وہی رسی ثابت ہوگی جو پھانسی گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ سلیم نے حیرت سے کہا، اتنا ہی نہیں، اگر اس تھانے کے انچارج کو دکھایا جائے تو شاید یہ بھی ثابت ہو جائے کہ رفیق کی لاش جس رسی سے لٹکتی پائی گئی تھی وہ بھی یہی تھی۔ اسے ذرا حفاظت سے کہیں رکھ دو، ایسا نہ ہو کہ یہ پھر غائب ہو جائے، میں نے کہا، اور جواب میں سلیم نے اس کو بڑی احتیاط سے اپنی پولیس کار کی ڈگی میں رکھ کر بند کر دیا۔ اسی دوران سرجن اپنے معائنے سے فارغ ہو چکا تھا۔ موت یقینی طور پر گردن کی ہڈی ٹوٹنے اور دم گھٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ لاش پر اور کسی قسم کا کوئی نشان یا زخم نہیں تھا، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ پھانسی پانے سے پہلے مرحوم وکیل صاحب نے کسی کے خلاف کوئی کشمکش یا مزاحمت کی ہو۔
लाश को पोस्टमार्टम के लिए सर्जन साहब की निगरानी में अस्पताल भिजवाने के बाद सलीम घर वालों की तरफ मुतवज्जो हुआ। वकील साहब की बेगम का सदमे से बुरा हाल था और उन्हें डॉक्टर ने कोई ख्वाबावर दवा देकर उनके कमरे में आराम से बिस्तर पर लिटा दिया था। मरहूम का बड़ा लड़का शफीकुर रहमान यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। ज़्यादातर सवालात उसी से किए गए। इंस्पेक्टर साहब, वो सलीम के कुछ पूछने से कबल ही बोल उठा, मेरे अब्बा जान ने खुदकुशी हरगिज़ नहीं की, उन्हें कत्ल किया गया है। यह ख्याल आपके जहन में क्यों आया, जबकि खुद आप लोगों के कहने के मुताबिक दरवाज़ा तो दरवाज़ा वकील साहब के कमरे की खिड़कियां तक अंदर से बंद थीं? सलीम ने सवाल किया। ये मैं नहीं जानता कि कातिल किस तरह अंदर दाखिल हुआ, यह कैसे बाहर आया, शफीक ने तेज़ी से कहा। यह तहकीकात करना आपका काम है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि यह कत्ल की वारदात है और इसका सबूत यह है कि अब्बा जान की लाश उसी रस्सी से लटकी पाई गई है जो कल किसी ने धमकी के तौर पर उन्हें पार्सल में बंद करके भेजी थी। जाहिर है इस बात पर सलीम को चौंकना चाहिए था। आपका मतलब है कि वो रस्सी किसी ने वकील साहब को भेजी थी? उसने दिलचस्पी से पूछा। यह किस वक्त की बात है? कल दोपहर तकरीबन 1 बजे, जबकि हम सब खाने की मेज़ पर थे। मुलाजिम कपड़े में बड़ी एहतियात से सिया हुआ एक पार्सल लेकर आया था। पार्सल तकरीबन 2 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और तकरीबन उतना ही मोटा था। उस पर बड़े बड़े हरूफ में अब्बा जान का नाम और पता लिखा हुआ था। पार्सल पर कोई ऐसी अलामत नहीं थी जिसे ये मालूम हो कि वो बजरिया डाक आया है। चुनाचे अब्बा जान ने मुलाजिम से पूछा कि ये कौन लाया है। उसने जवाब दिया कि कोई बूढ़ी औरत है, कह रही है कि वकील साहब उसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। 1 साल पहले उन्होंने उसके साथ जो सुलूक किया था वो उसे आज तक नहीं भूल सकी और यह हकीर सा तोहफा उनकी खिदमत में पेश करना चाहती है। उन्होंने वापस आकर हम सबके सामने पार्सल खोला। अंदर से लकड़ी का एक बक्स बरामद हुआ। जब उसे खोला गया तो आप यकीन करें कि उसमें वही रस्सी बड़ी एहतियात से रखी हुई थी। इतना ही नहीं, उसके एक सिरे पर वो फंदा भी मौजूद था जिसने शफीक की आवाज़ रुंध गई और वो बाकी फिक्रा नामुकम्मल छोड़कर खामोश हो गया। मैंने और सलीम ने भी उसके गम का एहसास करते हुए कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। आखिर थोड़ी देर के बाद जब उसकी तबीयत कुछ संभली तो उसने कहा, अब्बा जान रस्सी को देखकर बड़े फिक्रमंद और परेशान नजर आने लगे थे, मगर उन्होंने हम सबके ख्याल से इस बात को मजाक में टालना चाहा और ये समझाने की कोशिश की कि शायद उनके किसी दोस्त ने शरारत की है, मगर कम से कम मैं इन बातों से मुतमईन नहीं हुआ था। सरकारी वकील की हैसियत से उनका ये फ़र्ज़ था कि वो कानून की गिरफ्त में आए हुए मुजरिमों को करार वाकई सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश करें। जाहिर है कि इस फ़र्ज़ की अदायगी में वो कितने ही मुजरिमों को जेल या फांसी के तख्ते तक पहुंचा चुके होंगे और यकीनन कुछ ऐसे मुजरिम या मुजरिमों के साथी हो सकते हैं जो इस फ़र्ज़ को ज़ाती दुश्मनी का रंग देकर इंतकाम लेने पर तुल जाएं। मैंने अब्बा जान से बहुत कहा कि वो इस बात को सरसरी तौर पर नज़रअंदाज ना करें, मगर उन्होंने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी। रस्सी को उसी पार्सल में बंद करके स्टोर में रखवा दिया कि कल जब कचहरी जाएंगे तो अपने करीबी दोस्तों से इस बारे में मालूम करने की कोशिश करेंगे। बज़ाहिर बात ख़त्म हो गई, मगर मेरे दिल को जो तशवीश लाहक हो चुकी थी वो ना गई। अब्बा जान भी कुछ कम फिक्रमंद न थे। इस बात का अंदाज़ा इससे होता था कि उन्होंने कल रात खिलाफ़े मामूल अपने कमरे का दरवाज़ा और तमाम खिड़कियां अंदर से बंद कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद कातिल अपनी धमकी पूरी करके रहा। मैंने इस हादसे का इल्म होते ही स्टोर जाकर उस पार्सल को देखा और यकीन कीजिए कि रस्सी पार्सल में मौजूद नहीं थी। क्या आप मुझे वो पार्सल दिखा सकते हैं? सलीम ने पूछा। जी हाँ, शफीक ने उठते हुए जवाब दिया और पार्सल लाने चला गया, मगर जल्द ही वो परेशान सूरत बनाए वापस आया। इंस्पेक्टर साहब, पार्सल वहाँ मौजूद नहीं है, उसने बताया। इतना ही नहीं, हेडक्वार्टर वापस पहुंचकर सलीम ने मुझे फ़ोन किया कि जब उसने रस्सी निकालने के लिए कार की डिग्गी खोली तो वो पुरस्रार रस्सी एक मरतबा फिर गायब हो चुकी थी। इस हद तक वाक़यात सामने आने के बाद ये बात तकरीबन यकीनी तौर पर कही जा सकती थी कि तमाम वारदातें इंतकामी कार्रवाई के तहत की जा रही हैं, जिनका ताल्लुक गुज़िश्ता साल अदालत में पेश होने वाले किसी मुकदमे से है, किसी ऐसे मुकदमे से जिसमें मुजरिम को फांसी दी गई थी और जिसमें अतीकुर रहमान साहब सरकारी वकील की हैसियत से पेश हुए थे। उस दोपहर को मैंने सलीम के साथ पुलिस और सेशन कोर्ट के गुज़िश्ता साल के रिकॉर्ड का जायज़ा लिया और बहुत जल्द मतलूबा मालूमात हासिल करने में कामयाब हो गया। इत्तिफाक से गुज़िश्ता 1 साल में सिर्फ एक मशहूर मुकदमा ऐसा था जिसमें अतीकुर रहमान साहब ने सरकारी वकील की हैसियत से पैरवी की थी और जिसमें माखूज मुजरिम को फांसी की सज़ा दी गई थी। इस बारे में यह भी मालूम हो गया
کہ دوست محمد تاج الدین، عبد الغنی اور رفیق احمد کی جانیں کیوں لی گئیں۔ وہ چاروں اس مقدمے میں سرکاری گواہ اور ایک حیرت انگیز واقعے کے عینی شاہد تھے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق مقدمے کے واقعات کچھ یوں تھے۔ گلشن کالونی کی اسی سڑک پر جس پر ان چاروں کی دکانیں تھیں، ایک 2 منزلہ مکان کرائے کے لیے خالی تھا۔ گزشتہ سال اگست کے پہلے ہفتے میں کوئی پراسرار جوڑا اس میں آ کر رہنے لگا۔ مرد کا نام غرناش تھا اور عورت اپنے آپ کو بیگم غرناش کہلواتی تھی۔ ان کے عجیب ناموں کی طرح ان کی حرکتیں بھی بڑی پراسرار اور ناقابل فہم تھیں۔ دونوں میاں بیوی دن بھر مکان میں بند رہتے تھے، مگر شام کا اندھیرا پھیلتے ہی بند سنور کر گھر سے نکل جاتے اور پھر پتہ نہیں رات میں کس وقت واپس لوٹتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ غرناش کا ذریعہ معاش کیا ہے یا وہ دونوں رات کو کہاں اور کیا کرنے جاتے تھے۔ محلے میں ان کے تعلقات کسی سے نہیں تھے اور نہ وہ کسی کا اپنے گھر آنا پسند کرتے تھے۔ البتہ مہینے میں 2 مرتبہ ایک سیاہ رنگ کی کار انہیں چھوڑنے ضرور آتی تھی، اور اس وقت محلے والوں کے خیال کے مطابق دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا لیے ہوئے خاموشی سے گھر میں چلے جاتے تھے۔ ان کے اندر جاتے ہی کار بھی روانہ ہو جاتی تھی۔ محلے کی کسی دکان سے انہیں کبھی کوئی کھانے یا پینے یا دوسری قسم کی چیزیں خریدتے نہیں دیکھا گیا۔ چنانچہ لوگوں کو یہ حیرت بھی تھی کہ آخر یہ کھاتے کیا ہیں۔ کبھی غرناش کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاتا اور اسی طرح کبھی اس کی بیوی کی صورت ہفتوں نظر نہیں آتی۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہونے لگی۔ اسی دوران شہر میں کنواری لڑکیوں اور کنوارے لڑکوں کی پراسرار گمشدگی کے یکے بعد دیگرے کئی وارداتیں ہوئیں۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ہر ماہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا بڑی باقاعدگی سے غائب ہو رہے تھے، اور پولیس کی تمام تر دوڑ دھوپ اور جستجو کے باوجود ان میں سے کسی ایک کا بھی پتہ نہیں لگایا جا سکا تھا۔ پھر ایک رات، جو 21 نومبر کی ایک رات تھی، تقریباً 10 بجے کہ دوست محمد اپنی دکان بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اس نے ایک کالے رنگ کی کار کو غرناش کے مکان کے سامنے رکتے دیکھا۔ دوست محمد کی دکان نسبتاً مکان سے قریب تھی اور پھر وہ دکان بند کرنے کے لیے باہر بھی کھڑا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے پہلی مرتبہ نوٹ کیا کہ کار سے اترنے والا مرد تو بے شک غرناش ہے، مگر عورت اس کی بیوی نہیں۔ وہ کوئی اور ہی حسین لڑکی تھی، اور اس کے انداز سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، کیونکہ غرناش اسے سہارا دیے ہوئے لے جا رہا تھا۔ یہ بات دوست محمد کو چونکا دینے کے لیے کافی تھی۔ شہر میں لڑکیوں کی پراسرار گمشدگی کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ کار کے رخصت ہوتے ہی تاج الدین ٹیلر ماسٹر کے پاس گیا اور اس سے اپنے شبے کا اظہار کیا۔ جلد ہی اس مشورے میں عبد الغنی پان فروش اور رفیق بیکری والا بھی شامل ہو گئے، جنہوں نے خود بھی اس کار کو آتے دیکھا تھا۔ پہلے ان چاروں نے اپنے طور پر حالات معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر مکان کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جو بند تھا۔ مکان میں کسی دوسری طرف سے داخل ہونے کی کوشش کے دوران دوست محمد اور عبد الغنی نے کسی عورت کی دبی ہوئی چیخ بھی سنی، جو ان کے خیال کے مطابق گھر کے اندر سے آئی تھی، اور اتنی ہلکی تھی کہ اگر وہ مکان سے کچھ فاصلے پر ہوتے تو نہیں سن سکتے تھے۔ اس مرحلے پر انہوں نے باہمی صلاح و مشورے کے بعد پولیس میں رپورٹ کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ عبد الغنی اور رفیق حلقے کے تھانے کی طرف دوڑائے گئے، اور دوست محمد نے تاج الدین کے ساتھ مل کر محلے والوں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسی دوران مزید چیخوں کی آواز سن کر لوگوں نے مکان کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں چیخوں کی آوازیں بند ہو گئیں، اور غرناش نے دوسری منزل کی ایک کھڑکی سے جھانک کر لوگوں کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ محلے والوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس عورت کو باہر لائے جس کے ساتھ وہ کچھ دیر قبل کار سے اترا تھا۔ غرناش نے جواب میں بتایا کہ وہ اس کی بیوی تھی، مگر لوگ اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ہنگامہ جاری تھا کہ تھانے سے ایک سب انسپکٹر 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ آ پہنچا۔ پولیس دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے ایک اندرونی کمرے میں ایک لڑکی کو نیم عریاں حالت میں فرش پر بے ہوش لیٹا پایا۔ اس کے جسم کو جگہ جگہ سے نوچا اور کاٹا گیا تھا۔ گردن پر شیرک کے پاس سے بھی خون جاری تھا۔ غرناش نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر محلے والوں نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ گھر میں اس کی بیوی کہیں موجود نہیں تھی۔ مزید خانہ تلاشی میں ایک بند کوٹھڑی سے بے شمار انسانی ہڈیاں، جن میں 7 کھوپڑیاں بھی شامل تھیں، برآمد کی گئیں۔ بے ہوش لڑکی کو اسپتال بھیج دیا گیا اور غرناش کو حوالات۔ اس کی بیوی کی تلاش جاری رکھی گئی، مگر ریکارڈ سے معلوم ہوتا تھا کہ پھر اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ وہ لڑکی ایک اسکول ٹیچر مرزا انور بیگ کی بڑی بیٹی حور بانو تھی۔ گزشتہ شام اپنے محلے میں ہی ایک سہیلی سے ملنے گئی تھی، مگر پھر واپس نہیں آئی۔ شریف باپ صبح تک اسی تذبذب میں تھا
کہ پولیس میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائے، مگر بدنامی کے ڈر سے خاموش رہے۔ شہر میں اس وقت تک گمشدگی کی 7 وارداتیں ہو چکی تھی، جن میں 4 لڑکے شامل تھے اور 3 لڑکیاں، اور غرناش کے گھر سے برآمد ہونے والی کھوپڑیاں بھی ساتھ ہی تھیں۔ مزید یہ کہ پولیس لیبارٹری میں کھوپڑیوں کے کیمیاوی تجزیے سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ان میں 4 کھوپڑیاں مردوں کی اور 3 عورتوں کی ہیں، جن کی عمروں کا تعین بھی اس بات کی تائید کر رہا تھا کہ وہ بدنصیب غائب ہونے والوں کی کھوپڑیاں تھیں۔ غرناش پر آخری وقت تک سختی کی گئی، مگر اس نے آخری وقت تک یہ نہ بتایا کہ کنواری لڑکیوں اور کنوارے لڑکوں کو اس طرح مارنے سے اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ ویسے عام طور پر یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ اور اس کی بیوی دونوں آدم خور تھے اور کنواروں کو صرف اس لیے اغوا کرتے تھے کہ ان کا گوشت کچھ لذیذ ہوتا ہوگا۔ بہرحال واقعات کی شہادت اسے 1 نہ 2 پورے 7 افراد کو انتہائی سنگدلی سے قتل کرنا ثابت تھا۔ غرناش پر مقدمہ چلایا گیا۔ اس کی طرف سے کوئی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر قانون کی منشا پوری کرنے کے لیے اسے حکومت کی طرف سے ایک وکیل دیا گیا۔ دوست محمد تاج الدین، عبدالغنی، رفیق احمد اور دوسرے بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف گواہی دی۔ حور بانو اگرچہ صحت یاب ہو گئی تھی، مگر اس کی صحت یابی سے بھی عدالت کے فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ غرناش کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور پھر ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ 13 دسمبر کو جب غرناش کو مقررہ وقت پر پھانسی دے دی گئی اور اس کی موت کا یقین کرنے کے بعد جلاد لاش کو نیچے اتارنے کے لیے آگے بڑھا تو اچانک لاش سے سڑاند کا ایک بھپکا سا اٹھا اور اس کا گوشت گل سڑ کر گرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں پھانسی کے پھندے سے ہڈیوں کا صرف ایک پنجر لٹکا ہوا نظر آ رہا تھا، جو گردن ٹوٹ جانے کے باعث فوراً ہی نیچے گر پڑا۔ یہ سنسنی خیز خبر جیل کی 4 دیواری سے نکلتے ہی جیسے سارا شہر اس ڈھانچے کو دیکھنے کے لیے امٹ پڑا۔ جیل کے مولوی صاحب نے غرناش کو کوئی خبیث روح قرار دیتے ہوئے اس ڈھانچے کو زمین کھود کر دفن کر دینے کا مشورہ دیا، مگر کچھ ماڈرن قسم کے ذہنوں نے اس واقعے کو ایک تاریخی حیثیت دیتے ہوئے ڈھانچے کو نیشنل میوزیم کے سپرد کرنے کا مطالبہ کیا اور آخرکار اسی رائے پر عمل کیا گیا۔ پھر بھی مولوی صاحب نے اس بات پر اصرار کیا کہ دھڑ اور کھوپڑی کو الگ الگ شیشے کی الماریوں میں رکھا جائے اور جب ایک مرتبہ الماریاں بند کر دی جائیں تو انہیں دوبارہ نہ کھولا جائے۔ ان کا یہ مشورہ مان لیا گیا اور مولوی صاحب نے اپنی نگرانی میں الماریاں بند کرا کے اس پر کوئی متبرک تعویذ چسپاں کر کے میوزیم بھجوا دی۔ یہ آخری معلومات مجھے پولیس ریکارڈ میں منسلک اخباری تراشوں سے حاصل ہوئی تھی۔ آپ نے ان باتوں سے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ انسپکٹر سلیم نے پوچھا۔ میرے ساتھ تم بھی تو دیکھ رہے تھے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم کیا سمجھے؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ غرناش سچ مچ کوئی خبیث روح تھی جو مرنے کے بعد بھی اپنی موت کے ذمہ دار افراد سے انتقام لے رہی ہے؟ یہ بات بھی ممکن ہے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انتقام ہی لینا تھا تو اس کے لیے ٹھیک 1 سال انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا۔ پھر یہ کہ اگر واقعی اس کے اندر یہ طاقت تھی کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو نقصان پہنچا سکے تو زندگی میں وہ اتنا بے بس کیوں ہو گیا کہ پھانسی دے دی گئی اور وہ کچھ نہ کر سکا؟ میرے خیال میں ہمیں 3 باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے میں نیشنل میوزیم جا کر غرناش کے پنجر اور اس کی کھوپڑی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ وہ رسی تمہاری کار سے بھی غائب ہو چکی ہے، گواہ ختم ہو چکے، سرکاری وکیل کو مار دیا گیا۔ اندیشہ ہے کہ ان کے بعد کہیں جج صاحب کی باری نہ آ جائے۔ ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ سیشن جج عبدالقادر صاحب کی عدالت میں پیش ہوا تھا، چنانچہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ انہیں خطرے سے آگاہ کر کے ان کی کوٹھی پر مناسب نگرانی کا انتظام کر دیا جائے۔ میں ابھی کچھ سادہ لباس والوں کو روانہ کیے دیتا ہوں، سلیم نے جلدی سے کہا۔ ضرور بھیج دو، ہم رات ہونے سے پہلے ان سے ملاقات بھی کر لیں گے۔ وہ تیسری بات کیا تھی؟ مقدمے کی پوری کارروائی کے دوران حور بانو کو کسی بھی مرحلے پر عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ اس وقت تک مکمل طور پر صحت یاب نہ ہوئی ہو، یا پھر ایک شریف لڑکی کی رسوائی کے خیال سے اسے دانستہ نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ لیکن اس کے باوجود پولیس کو اس سے کم وہ حالات تو معلوم کرنا چاہیے تھے جن سے اسے غرناش کے مکان میں واسطہ پڑا تھا۔ اس سے غرناش کی حقیقت سمجھنے میں مدد مل سکتی تھی۔ اسی کے ساتھ بیگم غرناش کے معاملے میں بھی کسی خاص سرگرمی سے کام نہیں لیا گیا۔ اگر وہ بھی اپنے شوہر کی طرح تھی تو یہ انتقامی کارروائی اس کی جانب سے بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہم اس سوال پر بعد میں غور کریں گے۔ میں پہلے نیشنل میوزیم اور اس کے بعد مرزا انور بیگ صاحب کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ آئیے پھر دیر کس بات کی ہے، سلیم نے مستعدی سے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔
म्यूजियम पहुंचकर मालूम हुआ कि सालाना सफाई और मरम्मत के सिलसिले में उसे 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सलीम ने फ़ौरन उसके इंचार्ज को फ़ोन किया और अपने खुसूसी इख्तियारात का हवाला देते हुए इंचार्ज से दरख्वास्त की कि वो कुछ देर के लिए आ जाए, क्योंकि एक अहम केस के सिलसिले में वो म्यूज़ियम का मुआयना करना ज़रूरी ख्याल करता है। 15 मिनट के बाद इंचार्ज साहब बड़े नाखुशगवार मूड में तशरीफ़ लाए, मगर जल्द ही उनकी नाराज़गी जवाबदेही और बाज़ पुरस के खौफ में तब्दील हो गई, क्योंकि जैसा कि मुझे अंदेशा था, दोनों अलमारियां खुली पड़ी थी और गरनाश का पिंजर और खोपड़ी गायब थी। अलमारियों पर जो मुतबर्रिक तावीज़ जिस्मा थे, उसे देखकर मैंने समझ लिया कि ढांचे और खोपड़ी के गायब होने में किसी शैतानी कोशिश को बराह रास्त दखल नहीं है, क्योंकि उस तावीज़ की मौजूदगी में कोई शैतान या खबीस रूह उस अलमारी को हाथ भी नहीं लगा सकते थे। इसका मतलब था कि ज़रूर किसी इंसान को बेबस करके उससे मदद ली गई है। इंस्पेक्टर सलीम इस इंकिशाफ से कुछ घबरा गया था, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी कि जो भी शैतानी क़ुव्वत इन वारदातों की जिम्मेदार है, वो बहरहाल अगला वार करने के लिए रात का इंतज़ार करेगी। और अभी शाम के सिर्फ 5:30 बजे हैं। हमारे पास काम करने के लिए कई घंटे हैं। खुदा की ताईद शामिल रही तो ज़रूर कोई ना कोई हल ढूंढ निकालेंगे। इंचार्ज साहब को बाकायदा पुलिस में रिपोर्ट करने की हिदायत करने के बाद हम मिर्ज़ा अनवर बेग साहब के मकान की तरफ चल दिए, जिनका पता मैंने पुलिस रिकॉर्ड से नोट कर लिया था। उनके घर पहुंचने पर मालूम हुआ कि वो अभी चंद मिनट पहले ही स्कूल से वापस आए थे। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से हमारा खैर मकदम किया। मिर्ज़ा साहब, हमारा ख्याल है कि 1 साल पहले जो शैतानी चक्कर शुरू हुआ था, वो अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सका है। मैंने फ़ौरन हरफ़े मतलब पर आते हुए कहा, और ऐन मुमकिन है कि गुज़िश्ता 2 दिन में जो अफसोसनाक वारदातें हुई हैं, वो इसी सिलसिले की कोई कड़ी हों। मगर आप किसी नाखुशगवार तासुर के बगैर हमारे चंद सवालात का जवाब दे सकें तो हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। जी हाँ, ज़रूर, जो कुछ मेरे इल्म में होगा बताने से दरेग नहीं करूँगा, मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिया। तो सबसे पहले ये फरमाइए कि आपकी साहबजादी उस हादसे के बाद अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं? मैंने पूछा। आपने वो सवाल किया है जो गुज़िश्ता 3 हफ्तों से खुद मेरे जहन को परेशान कर रहा है, मिर्ज़ा साहब को चौंकते हुए बोले। वाक़या ये है कि उसके जिस्मानी तौर पर सेहतयाब होने के बाद हम ये ख्याल कर रहे थे कि उस नाखुशगवार वाक़ये का कोई असर उसके दिलो दिमाग पर नहीं रह गया है, मगर पिछले 22 दिन से उसकी अजीब हालत है। वो रातों को घर से गायब हो जाती है। उस वक्त उसकी कैफियत बिल्कुल किसी ऐसे इंसान की तरह होती है जो नींद में चल रहा हो। ना उसे गिरदो पेश का कोई एहसास होता है और ना अपने आप का। मैंने कई मरतबा उसका ताक़ुब करने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। एक करीबी अंधेरी गली में दाखिल होते ही वो खुदा जाने कहाँ गुम हो जाती है, और जब 3-4 घंटे बाद वापस आती है तो पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कमज़ोर और जर्द चेहरा दिखाई देती है। ये इत्तेफाक कितनी मरतबा हो चुका है? 5-6 मरतबा, मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिया। और क्या वो उधर 2 रातों से बराबर जा रही है? जी हाँ। मगर आपको कैसे मालूम हुआ? मिर्ज़ा साहब ने हैरत से पूछा। गुज़िश्ता साल के दौरान कभी उन्होंने इस बात का कोई जिक्र किया कि गरनाश किस तरह उन्हें बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गया था, या फिर उसके मकान में पुलिस के आने से पहले उन पर क्या गुजरी? मैंने मिर्ज़ा साहब की बात नज़रअंदाज करते हुए पूछा। जी नहीं, उसका जिक्र क्या मायने? मुझे तो शुबा होता है कि उसे ये भी ठीक से याद नहीं कि उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ चुका है। मेरा भी यही ख्याल है, मैंने सर हिलाते हुए कहा। एक बात और, क्या उनके घर से बाहर जाने का कोई ख़ास वक्त है? जी हाँ, मैंने नोट किया है। वो ठीक 12 बजे अपने कमरे से निकलती है। शुक्रिया, मैंने सलीम को उठने का इशारा करते हुए बोला। आपके जवाबात ने सूरत हाल को समझने में बड़ी मदद दी। खुदा ने चाहा तो हम उस शैतान को कैफर किरदार तक पहुंचाने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। बाहर आकर मैंने सलीम से कहा, अब वो जज साहब के पास अकेला ही जाए। मुझे इस दरमियान में कुछ दूसरा ज़रूरी काम अंजाम देना है, मगर ये कि जज साहब से गुफ्तगू करके और वहाँ उनकी हिफाजत का ज़रूर इंतज़ाम करने के बाद वो ठीक 11:30 बजे मेरे घर पहुँच जाए। हमें आज रात हुरबानों का ताक़ुब करना है। उस रात 12 बजने से 5 मिनट पहले मैं और इंस्पेक्टर सलीम मिर्ज़ा साहब के मकान के बाहर मौजूद थे। शाम को सलीम से रुखसत होने के बाद से अब तक का वक्त मैंने कुछ ज़रूरी तैयारियों में सर्फ किया था। जो हालात मालूम हो चुके थे उनसे अपनी रूहानी सलाहियत की बिना पर मुझे कुछ अंदाज़ा हो चुका था कि हमें आइंदा किन वाक़यात से दो चार होना पड़ेगा। चुनांचे उस वक्त मेरी जेब में एक मखसूस रिवॉल्वर और चांदी की 2 गोलियां मौजूद थी, जिन्हें एक ख़ास रूहानी अमल से तैयार किया गया था।
مرزا صاحب نے بتایا تھا کہ حور بانو ایک قریبی اندھیری گلی میں داخل ہونے کے بعد غائب ہو جاتی ہے، مگر مجھے اس میں شک تھا۔ غرناش اس کی گردن سے تھوڑا سا خون پینے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس لیے اس کی شیطانی روح کے کچھ اثرات حور بانو میں منتقل ہو چکے تھے۔ یہ اثرات ہی اس کی موجودہ کیفیت کے ذمہ دار تھے، مگر غائب ہونے کی صفت تو میرے علم کے مطابق خود غرناش یا اس کی بیوی کو بھی حاصل نہیں تھی۔ پھر حور بانو میں یہ کمال کیسے پیدا ہو سکتا تھا؟ ضرور اس گلی میں داخل ہونے کے بعد کوئی ایسی بات پیش آتی تھی جسے تاریکی کی وجہ سے مرزا صاحب دیکھنے سے قاصر تھے۔ ٹھیک 12:01 پر مکان کا دروازہ کھلا اور حور بانو ہاتھ آگے پھیلائے، آنکھیں بند کی اس انداز میں چلتی ہوئی باہر نکلی جیسے کوئی نیند میں چل رہا ہے۔ مرزا صاحب بھی اس کے پیچھے تھے، مگر ہم نے انہیں واپس کر دیا۔ حور بانو گرد و پیش سے بالکل بے خبر اس تاریک گلی کی جانب بڑھ رہی تھی جو مرزا صاحب کے مکان سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر واقع تھی۔ یہ اس قطار میں بنے ہوئے مکانات کی عقبی گلی تھی جس میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ میں اور سلیم بے آواز قدموں سے حور بانو سے چند قدم کے فاصلے پر مکانات کی آڑ لیتے ہوئے چل رہے تھے۔ اچانک گلی کے وسط میں پہنچ کر وہ ایک دم سے نظروں سے غائب ہو گئی۔ یہ کم سے کم سلیم نے یہی محسوس کیا تھا۔ ارے وہ کہاں گئی؟ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ایک مخصوص صلاحیت سے کام لیتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں کو اس اندھیرے میں دیکھنے کے قابل بنا لیا تھا اور جانتا تھا کہ وہ غائب نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک مکان کے عقبی دروازے سے اچانک نمودار ہونے والے ہاتھوں نے اسے بڑی صفائی سے اندر کھینچ لیا ہے۔ سلیم کا بازو پکڑتے ہوئے میں تیزی سے اس مکان کی طرف بڑھا۔ دروازے کو ہاتھ لگایا، وہ بند تھا۔ میں نے اپنی ذہنی طاقت اس کنڈی پر مرکوز کر دی اور دوسرے ہی لمحے کنڈی اس طرح اپنی جگہ سے سرک گئی جیسے کسی نے اندر سے کھولا ہو۔ مکان کے اندر بھی گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ تم اس تاریکی میں اچھی طرح نہیں دیکھ سکو گے، میں نے آہستہ سے سلیم سے کہا۔ بس میرا ہاتھ پکڑے آگے بڑھتے رہو۔ ہم اس وقت مکان کے صحن میں کھڑے تھے۔ میں نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی اور اندازہ کر لیا کہ مکان کی نچلی منزل میں کوئی موجود نہیں ہے۔ سامنے ہی ایک زینہ دوسری منزل کی طرف جا رہا تھا، مگر میری چھٹی حس مجھے بتا رہی تھی کہ اوپر بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر حور بانو اور ان پراسرار ہاتھوں کی مالک ہستی کہاں گئی؟ اچانک ایک کار اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور آنے واحد میں سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا۔ حور بانو کو عقبی گلی سے اندر گھسیٹ کر وہ پراسرار ہستی اسے صدر دروازے سے کہیں لے جا رہی تھی جہاں یقیناً کوئی کار پہلے سے تیار کھڑی ہوگی۔ میں صدر دروازے کی طرف بھاگا اور بلا شبہ وہ کھلا ہوا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک سیاہ رنگ کی کار آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ پچھلی سیٹ کے شیشے سے جو منظر مجھے دکھائی دیا وہ میرے لیے نہ صحیح لیکن انسپکٹر سلیم کے لیے بے حد حیرت انگیز تھا۔ پچھلی سیٹ پر ہڈیوں کا ڈھانچہ اپنی کھوپڑی سمیت حور بانو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی عورت کار چلا رہی تھی۔ ڈھانچے کی کھوپڑی حور بانو کی گردن میں پیوست تھی۔ یقیناً وہ اپنی تقویت کے لیے اس کے خون سے خوراک حاصل کر رہا تھا۔ میں جان چکا تھا ان کی منزل مقصود عبدالقادر جج کی کوٹھی تھی۔ جج عبدالقادر وہ آخری قربانی جس کی موت کے بعد غرناش کا ڈھانچہ دوبارہ اپنا گوشت پوشت حاصل کر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں کار کے پیچھے بھاگنا حماقت تھی۔ ہم تیزی سے پلٹ کر اس جگہ واپس آئے جہاں انسپکٹر سلیم کی پولیس کار کھڑی تھی۔ انتہائی تیز رفتاری سے شارٹ کٹ استعمال کرتے ہوئے جب ہم جج صاحب کی کوٹھی پر پہنچے تو سیاہ کار سے چند لمحے پیچھے ہی رہے ہوں گے، کیونکہ غرناش کا ڈھانچہ اس عورت کے ساتھ کار سے اتر کر کوٹھی کے پورچ تک ہی جا سکا تھا اور حور بانو کو کار میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ انسپکٹر سلیم نے اپنے آدمیوں کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی نظر نہیں آیا اور میں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ غرناش کی بیوی نے اپنی شیطانی طاقت کے ذریعے کوٹھی کے اندر باہر ایک ایسی تنویمی فضا قائم کر دی تھی جس میں رہتے ہوئے کسی بھی عام انسان کا ذہن کچھ دیر کے لیے ایک سکتے جیسی کیفیت میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ اپنی اپنی پوزیشن سنبھالے کھلی آنکھوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، مگر انہیں قطعی احساس نہیں ہوگا کہ کوئی کوٹھی میں داخل ہو گیا ہے۔ سلیم نے آگے بڑھنا چاہا مگر میں نے اسے روک دیا۔ پھر اس سے قبل کہ وہ حیران ہو کر اس کی وجہ پوچھتا، میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں کن پٹی پر رکھ دیے۔ ایک لمحہ نظر بھر کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اپنی قوت ارادی سے اس کے ذہن کو اس تنویمی فضا کے تاثرات قبول کرنے سے روک دیا۔ ہم تیزی سے کوٹھی میں داخل ہوئے۔ غالباً انسپکٹر سلیم کی ہدایت پر کوٹھی کے تمام کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی گئی تھیں، مگر یہ احتیاط بے سود رہی تھی۔ غرناش کی بیوی اپنی قوت کے ذریعے ہر بند دروازے کو کھولتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ جج صاحب دو سب انسپکٹروں کی معیت میں کوٹھی کے سب سے پچھلے کمرے میں بیٹھے تھے۔ دونوں سب انسپکٹر نہ صرف مسلح تھے بلکہ ریوالور ہاتھوں میں لیے
کسی بھی اچانک اقدام کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ تنویمی فضا نے انہیں بھی مسحور کر دیا تھا۔ وہ جاگ رہے تھے مگر کچھ دیکھنے اور سمجھنے کے ناقابل۔ غرناش کی بیوی نے ڈھانچے کو اشارہ کیا اور اس وقت نامعلوم کہاں سے وہی پھانسی کا پھندا ڈھانچے کی انگلیوں میں نمودار ہو چکا تھا۔ ادھر اس نے اپنا قدم بڑھایا، ادھر میں نے اپنا ریوالور نکال کر فائر کر دیا۔ چاندی کی گولی ٹھیک کھوپڑی پر پڑی اور وہ ڈھانچے سے ٹوٹ کر فرش پر لڑک گئی۔ غرناش کی بیوی نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں دو روشن انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کا سیدھا ہاتھ تیزی سے بلند ہوا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی شیطانی عمل کر سکتی، میں نے ریوالور کی دوسری گولی اس پر چلا دی۔ ایک خوفناک چیخ اس کے منہ سے نکلی اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ دبائے نیچے گرتی چلی گئی۔ میں نے سلیم کی طرف دیکھا جو انتہائی حیرت سے غرناش کی کھوپڑی کو گھور رہا تھا۔ جس جگہ میری گولی لگی تھی وہاں کھوپڑی میں ایک سوراخ ہو گیا تھا جس سے تازہ خون بہہ رہا تھا، مگر یہ منظر صرف چند لمحوں کے لیے تھا، کیونکہ 1 منٹ سے بھی کم وقفے میں فرش پر غرناش اور اس کی بیوی کی بجائے سفید راکھ بکھری ہوئی تھی۔ ہر چند کے اس پراسرار داستان کے بیشتر پہلو واضح ہو چکے تھے، مگر ظاہر ہے کہ پڑھنے والے غرناش اور اس کی پراسرار بیوی کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین ہوں گے۔ اس سلسلے میں مجھے صرف اتنا ہی اور بیان کرنا ہے کہ دراصل غرناش اور اس کی بیوی تقریباً 3 صدی پہلے کے 2 عام انسان تھے، جنہوں نے شیطانی ذرائع سے ساحرانہ قوت حاصل کر کے اپنی زندگی کو دائمی بنا لینے کی بڑی حد تک کامیاب کوشش کی تھی، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہر ماہ اپنے مخالف جنس کا خون پیتے رہیں۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کن حالات اور ادوار سے گزرتے ہوئے ہمارے زمانے تک پہنچے تھے، لیکن گمان غالب یہ ہے کہ وہ انکشاف راز کے خوف سے کسی ایک جگہ مستقل قیام نہیں کرتے ہوں گے۔ حالات یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس رات انہیں تازہ قوت حاصل کرنے کے لیے خون پینا پڑتا تھا، اس رات کچھ دیر کے لیے ان کی ساحرانہ شیطانی قوت سلب ہو جاتی تھی۔ اتفاق سے غرناش کو اسی کیفیت میں گرفتار کیا گیا جبکہ وہ اپنی ساحرانہ قوت سے محروم تھا۔ اصل حقیقت تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ غرناش کے ڈھانچہ بن جانے کے بعد اس میں کوئی ایسی خصوصیت باقی رہ گئی تھی کہ ٹھیک 1 سال بعد اس کی بیوی اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر سکتی تھی، مگر اس کے لیے لازماً شرط یہ تھی کہ پہلے وہ شیطان کو ان لوگوں کی قربانی پیش کرے جن کی وجہ سے غرناش کو موت جیسی کیفیت سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ وہ مولوی صاحب کی پیش بندی کی وجہ سے میوزیم میں رکھی ہوئی الماریوں سے غرناش کا ڈھانچہ خود نکال سکتی تھی، چنانچہ اس کام کے لیے اس نے حوربانوں کو استعمال کیا جو آسانی سے اس کی طاقت کے زیر اثر آ سکتی تھی۔ حوربانوں کا خون پی کر ڈھانچہ اس قابل تو بے شک ہو گیا کہ وہ ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں پھانسی دے سکے، مگر ابھی اس کے پاس خود اپنی کوئی ساحرانہ طاقت نہیں تھی۔ یہ طاقت اسے اس کی بیوی نے فراہم کی جو حقیقت میں غائب نہیں ہوئی تھی، ایک بوڑھی عورت کی شکل میں اسی محلے میں ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگی تھی جہاں مرزا صاحب رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح حوربانوں کے قریب رہنا چاہتی تھی تاکہ ضرورت کے وقت اس سے کام لے سکے۔ پھانسی کے پھندے کا بار بار غائب ہونا اس کی ساحرانہ قوت کا کرشمہ تھا۔ وکیل صاحب کو پارسل پہنچانے والی عورت بھی وہی تھی۔ غرناش کو اپنی اصلی حالت پر آنے کے لیے انسانی خون کی ضرورت تو تھی ہی، لیکن محض اس لیے کہ انتقام کا ایک پہلو بھی نکل آئے۔ اس نے ان لوگوں کے خاتمے کے لیے اسی رسی کو ضروری سمجھا جس کے ذریعے اسے پھانسی دی گئی تھی۔ وہ رسی اس کی بیوی ہی نے غائب کی تھی، اور جب غائب کی تھی وہ اتفاق سے وہی وقت تھا جب فیروز کو پھانسی دی جا رہی تھی، اور اسی اتفاق کے تحت غرناش کی وجہ سے ایک بے گناہ پھانسی پانے سے بچ گیا تھا۔ اور اب آخر میں اتنا اور بتاتا چلوں کہ غرناش کے خاتمے کے بعد حوربانو بھی اپنی پراسرار بیماری سے مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تھی، مگر گزشتہ واقعات کے بارے میں اب بھی اس کی یادداشت کچھ بتانے سے قاصر ہے۔ اسے بالکل یاد نہیں کہ غرناش نے اسے کس طرح اپنے قابو میں کیا تھا، یا اس کے مکان میں پولیس کی آمد اور غرناش کی گرفتاری سے قبل کیا واقعات پیش آئے تھے۔ اگر وہ کچھ بتا سکتی تو شاید ہم غرناش اور اس کی بیوی کے بارے میں کچھ اور حالات بیان کر سکتے۔ ممکن ہے کہ اس کی ساحرانہ قوت پر بھی کچھ روشنی پڑ سکتی، جس سے کام لے کر ان دونوں نے ابدی زندگی کا خواب دیکھا تھا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے یہ واقعات اس کے ذہن سے کھرچ کر اچھا ہی کیا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر پردہ پڑا رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی کسی نے پردے کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کی تو نوع انسانی کو فائدے کی بجائے نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔